بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پروگرام کا آج کا موضوع انتہائی انٹرسٹنگ ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ ہمارا ارادہ ہوا ہے کہ رمضان میں ہم ایک کورس کروائیں وہ افراد کہ جو الہادی سوالات کے شکار ہو جاتے ہیں، جن کے ذہن میں اطمینان نہیں ہوتا اللہ کی ذات و صفات کے حوالے سے یا قرآن کے حوالے سے یا دین اسلام کے حوالے سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو بھی احکامات آئے ہیں دین میں، ان کے حوالے سے ان کو اطمینان نہیں ہو پاتا۔ بہت ساری آیات ایسی ہیں جن کو صحیح حل نہیں کیا جا سکتا یا صحیح طریقے سے ان کا معنی مفہوم بیان نہیں کیا جا رہا ہوتا، جس کی وجہ سے ذہن میں انتشار پیدا ہوتا ہے۔ جیسے ایک بہت بڑا اعتراض ہے جو بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ تو اب اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ عرش پانی پر تھا، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا جواب اطمینان بخش نہیں ملتا ہے۔ اسی طریقے سے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پر اپنی امانتیں پیش کی، لیکن زمین و آسمان نے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ پھر انسان پر پیش کی، انسان نے اس بات کو قبول کر لیا۔ زمین و آسمان پر کیسے پیش کی جا سکتی ہیں امانتیں؟ اس طریقے سے قرآن کی بہت ساری ایسی آیات ہیں جن کا جواب ملنا تھوڑا مشکل نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے افراد جو پریشان ہو جاتے ہیں ملحدین کے سوالات سے، ایسے اعتراضات سے، پریشان نہ ہوں۔ ہمارا ادارہ مفتی صاحب کی خدمات لے رہا ہے اور میں نے بہت کوشش کی ہے، مفتی صاحب کو فورس کیا ہے کہ یہ رمضان میں کورس کروائیں، ٹائم دیں، تاکہ ہمارے وہ نوجوان مسلمان جو ان سوالات کا شکار ہیں ان کو اطمینان بخش جواب مل سکے۔ اور یاد رکھیے انشاءاللہ یہ رمضان کے صرف 1 مہینے ہی کلاس ہوگی اور تقریباً 50 سے زائد سوالات ایسے ہیں ہمارے پاس کہ جو ملحدین اعتراض کرتے ہیں، ان کے جوابات انشاءاللہ آپ کو قرآن کی روشنی میں دیے جائیں گے اور انشاءاللہ اطمینان بخش جواب دیے جائیں گے، آئیں بائیں شائیں نہیں کی جائے گی، جو مفتی صاحب کا ماشاءاللہ طریقہ ہے۔ اگر آپ بھی مفتی صاحب کی خدمات لینا چاہتے ہیں، مفتی صاحب سے پڑھنے کے متمنی ہیں، قرآن کو سیکھنا چاہتے ہیں، ملحدین کے سوالات، ان کے شبہات، اعتراضات، وساوس سے بچنا چاہتے ہیں، تو اس کورس کو ضرور جوائن کیجیے گا۔ سر، کراچی کی شدت کی سردی میں آپ کو ہم نے زحمت دی ہے، ایک بل پیش کیا گیا ہے، میں نے کہا کہ اس کو اپنی ڈسکشن کا حصہ بنا لیں تاکہ عوام بھی اس علم سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ ایک بل اس طریقے سے پیش کیا گیا ہے کہ اگر گھر میں میاں بیوی کے جو معاملات ہیں ان میں کوئی شدت کا معاملہ آ جاتا ہے، تشدد کا معاملہ آتا ہے، دھمکی کے معاملات آ جاتے ہیں، گالی گلوچ کے معاملات آ جاتے ہیں، حتیٰ کہ گھور کے دیکھ لینا، اس طریقے سے، اور معاشی استحصال ہے جس طریقے سے، اور دیگر باتیں انہوں نے پیش کی ہیں، تو اس پر انہوں نے قانون پاس کرنے کا ارادہ کیا ہے کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے، شوہر کرتا ہے یا بیوی کرتی ہے، تو پھر وہ قانون ایک حق رکھتا ہے کہ جناب وہ اس کے خلاف کوئی مقدمہ کر سکتا ہے۔ تو اب یہ جو بل پیش کیا گیا ہے، یا اسی طریقے سے اس میں یہ بھی لگایا گیا ہے، شرط لگائی، مطلب ایک شک بیان کی گئی ہے کہ اگر شوہر طلاق کی دھمکی دیتا ہے تو اس پر بھی اور جو ہے نا قانونی کارروائی کر سکتی ہے، یا اسی طریقے سے وہ دوسری شادی کی دھمکی دے دیتا ہے تو اس پر بھی قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ بڑا مسئلہ پیش ہو گیا ہے۔ تو اب یہ بتائیے کہ اس بل کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ اسلام آباد میں بل صحیح بات ہے، کراچی والے شکر ادا کر رہے ہیں کہ ابھی فی الحال کراچی کے اندر ایسا کچھ چکر نہیں ہے۔ صحیح۔ دیکھیں، قانونی حوالے سے تو کوئی آپ کو قانونی ماہر ہی بیان کر سکتا ہے۔ اگر آپ شرعی حوالے سے کچھ پوچھیں گے تو میں انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں، میں بیان کر سکتا ہوں اس کو۔ سر، یہ جو معاملہ پیش ہوا ہے، پہلے یہ بتائیے کہ کیا شریعت یہ اختیار دیتی ہے حاکم کو اتنا کہ وہ ایسا قانون پاس کریں جو فی الحال ہمیں شریعت میں ماضی میں نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن مستقبل میں اس کا کوئی فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ابھی فی الحال اس قانون کی ہم بات نہیں کرتے، ہم جنرلی بات کرتے ہیں۔ بالکل حاکم کو ہمارے دین نے اختیارات دیے ہیں۔ صحیح۔ سب سے بڑا اختیار حکم کا ہوتا ہی یہ ہے کہ ظلم اور فساد کا خاتمہ کیا جائے، جس کے گرد پورا قرآن پاک گھومتا ہے۔ صحیح۔ اور یہ اختیار اللہ رب العزت نے بالکل دیا ہے، اور کہ کہیں پر بھی ظلم ہو رہا ہے، گھریلو زندگی کے اندر کہیں تشدد ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، باہر ہو رہا ہے، تو اس کا روکنا، جو قضا بنائی جاتی ہے ایکچولی وہ ہوتی ہی ظلم اور فساد کے خلاف ہے۔ صحیح۔ تو بالکل حاکم کو اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی ایسا قانون بنائے کہ جس سے ظلم جو ہے وہ رکے، فساد جو ہے وہ رکے۔ یہ تو ہے ایک ضابطے والی بات ہے۔ اور جو سب سے پہلا مقدمہ تھا، آپ قرآن پاک پڑھیں، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ تعالیٰ اب خلیفہ بنانے جا رہے ہیں، تو سب سے پہلی بات یہ آئی تھی اتجعل فیہا من یفسد فیہا، یہ زمین کے اندر تو فسادی معاملات ہیں۔ تو پھر اللہ رب العزت نے جو قرآن پاک پلاننگ بیان کرتا ہے وہ یہ کہ جتنے بھی انبیاء تشریف لائے ہیں ان کی جد و جہد فساد کے خلاف ہی رہی ہے، اور فسادی کو یا فساد کو کبھی بھی برداشت نہیں کیا گیا۔ ان اللہ لا یحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد کو قبول نہیں کرتا۔ پھر اللہ نے ذکر فرمایا کہ جو جنت ہے
یہ آخرت بھی میں نے صرف ان لوگوں کے لیے رکھی ہے جو فسادی نہیں ہوتے ہیں. صحیح. یہ اصول بیان کیے، قواعد بیان کیے. تمام رسولوں کی جو تعلیم رہی ہے اس میں بنیادی حصہ فساد کے خلاف کا تھا. صحیح. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ بنیاد ہے قرآن پاک کی. تو کوئی بھی حاکم ہے وہ فساد اور ظلم کے خلاف کوئی کارروائی کرے، قانون بنائے، بالکل اس کی اجازت ہے. ٹھیک ہے سر، یہ تو آپ نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا. اب ہم خاص اس بل کی طرف، اس کی شکوں کی طرف آ جاتے ہیں. بالفرض اس کے اندر یہ شک ہے کہ جناب اگر جسمانی تشدد پایا جاتا ہے تو عورت کو حق رہتا ہے کہ وہ قانونی کارروائی کر سکتی ہے. تو کیا شریعت کے اعتبار سے شوہر کو مارنے کا حق نہیں ہے کیا؟ نہیں، شوہر کو مارنے کا حق نہیں ہے. جسمانی تشدد کی اجازت نہیں ہے، نہ قرآن پاک نے اجازت دی ہے. اور تشدد کا سب سے پہلے دیکھیں آپ کو اپنے معاشرے کا معلوم ہونا چاہیے. صحیح. ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں پر گھریلو معاملات کے اندر خاص طور پر شوہر کی طرف سے بیوی پر تشدد بہت زیادہ ہے. آپ اس کے شماریات نکال کر دیکھ لیں، کراچی شہر کے دیکھ لیں، پنجاب کے دیکھ لیں. پنجاب کے اندر تو بہت زیادہ معاملات ہیں. تو تشدد بہت زیادہ ہے. تو بالکل اللہ رب العزت نے اس کی اجازت تو دی نہیں ہے. اور اگر یہ تشدد ہو رہا ہے تو اس کے خلاف اگر کوئی ان کو محسوس ہو کہ بھئی ہمارا بھی کوئی ہے. دیکھیں بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں، آپ دارالفتہ چلاتے ہیں، آپ کو بھی اس چیز کا تجربہ ہوگا کہ بہت سی خواتین پر ہونے والا تشدد وہ صرف اس بنیاد پر برداشت کر لیتی ہیں کہ ان کے پیچھے کوئی نہیں ہے. امی ابو فوت ہو چکے ہیں، بھائی ہیں وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو میں یہاں سے چلی گئی تو کہاں جاؤں؟ بالکل ایسے ہی. یہ وہ وجہ بنیادی ہوتی ہے کہ ان کے کبھی سر بھی پھٹ رہے ہیں، ہڈیاں بھی ٹوٹ رہی ہیں، لیکن وہ برداشت کر کے اسی گھر میں موجود ہے. جس وقت کسی کو آسرا ہو کہ ہاں ہم پیچھے ہیں، اگر آپ پر ظلم ہوگا تو ہمیں آپ اکیلے نہیں ہیں، تو وہ پھر ہمت پیدا کر دیتی ہیں. اور تشدد بالکل اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تشدد کی، میں مارنے کی اجازت نہیں، چلو تشدد کا لفظ ہٹا دیں، مارنے کی اجازت نہیں، تو سورہ نساء میں تو واضح طور پر موجود نہیں ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ. تو مارنے کے تو واضح الفاظ آ رہے ہیں قرآن پاک میں. مارنے کے ہیں لیکن قرآن فہمی ہے. اگر آپ دیکھیں قرآن سے کوئی بھی نتیجہ قرآن سے ہی متعارض ہو جائے وہ نتیجہ باطل ہوتا ہے. یہ آیت ہے، اس کے اوپر مجھے یاد ہے ہمارا الگ سے بھی موضوع موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اگر خوف محسوس ہو آپ کو نشوز کا تو پھر فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ. سب سے پہلے ذہن میں رکھیے گا تابعین کے دور سے ہی دو نقطہ نظر بنے ہیں کہ بھائی یہاں پر کیا ضرب کی اجازت دی گئی ہے. ایک بہت بڑا طبقہ اسی وقت کہتا تھا خدا کا خوف کرو، دیکھو تو صحیح قرآن کیا رہا ہے. قرآن پاک دیکھیں اپنی وضاحت دوسری جگہوں پر کر کیا رہا ہے. صحیح. یہاں پر اس مقام پر فَضْرِبُوهُنَّ کا معنی یہ لینا کہ شوہروں کو اجازت ہے کہ وہ خود گھر میں فیصلہ کریں. ہاں بھائی یہ بالکل اب نشوز کے درجے تک جا رہی ہے، یہ یعنی مدعا بھی خود ثابت کرے، وکیل بھی خود بنے، جج بھی خود بنے، اور پھر سزا بھی خود جاری کر دے. بالکل نہیں. جہاں پر جرم کی بات آ رہی ہوتی ہے نا، یعنی کوئی چیز ثابت کر کے سزا دینا، وہ حاکم کی طرف وہ حکم جو ہے وہ رجوع کرتا ہے. قرآن پاک میں آپ دیکھیں اللہ فرماتے ہیں چور ہے فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا. سیغہ تو جمع کا استعمال ہو رہا ہے لیکن عام بندوں کو خطاب ہے ہی نہیں. یہ تو خطاب ہے ان کو جن کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا الزانیۃ والزانی فَاجْلِدُوا كُلَّ واحد منهما. تو سر یہ فجلدو میری طرف متوجہ نہیں ہے. جہاں بھی سزا جاری کرنے کی بات آتی ہے وہ حکم ہوتا ہے ان کے پاس جو اہل ہوتے ہیں. اگر آپ اس آیت سے یہ مراد لے لیں کہ اگر نشوز کا خوف ہے تو شور مار سکتا ہے، ٹھیک ہے سر، میں کہہ رہا ہوں نشوز کا خوف ہے. اگر جس بات کا خوف تھا وہ فحش کام کری بیٹھے عورت، اب شور کیا کرے گا؟ مار سکتا ہے. ویسے عجیب سی بات ہو جائے گی. سر نہیں، آپ کو ہے نا سر قرآن پڑھیں آپ سورہ نساء میں اللہ نے کیا فرمایا، واللاتی، جو بھی خواتین یا اتین الفاحشہ من نسائکم، وہ خواتین جن سے یہ فحش کام ہو گیا، تمہاری ہی خواتین میں سے ہو گیا. اللہ نے بیان کیا ان پر 4 گواہ قائم کیے جائیں. فَإِن شَهِدُوا، اگر 4 گواہ قائم ہو جائیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ. اللہ نے فرمایا تو ان پر پابندی لگا دی جائے، اب ان کی آزادی باہر نکلنے کی نہیں ہوگی، اب گھروں میں ان کو رکھے. آپ ایسا ہی ہے سر. یہاں تو وہ جس چیز کا خوف تھا یہاں تو وقوع ہو گیا. وقوع ہونے کے بعد اللہ نے پھر نہیں اجازت دی ان کو مارو، کہا کہ نہیں صرف ان کی آزادی چھین لو. صحیح. جب تک ہمارا اگلا حکم نہیں آ رہا ان کی آزادی پر پابندی لگاؤ. صحیح. اچھا پھر وہ دوسرا کون سا حکم ہے جو ہمارے عام طور پہ بیان کیا جاتا ہے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، لہن، یہ وہ کون سا حکم ہے؟ اکثر لوگ تو یہ بیان کرتے ہیں کہ بھائی وہ پھر اللہ تعالیٰ نے حد مقرر کر دی تو حد تو حاکم دے گا. تو سر قرآن پاک نتیجہ وہ نکالنا چاہیے جو قرآن سے ٹکرائے نا. اگر آپ بولے بھائی خوف نشوز پر مارنے کی اجازت ہے، وقوع نشوز کے اوپر مارنے کی اجازت نہیں ہے، وہ یہاں حاکم کی طرف جائے گا اور وہاں خود مار لو. قرآن سے نتیجہ متعارض نہیں ہونا چاہیے. اس لیے راجح قول یہی بنتا ہے کہ یہ حاکم کی طرف حکم متعدی ہے، اور یہی قول زیادہ دلیل کے اندر بھی مضبوط بنتا ہے. آپ سمجھائیں، اچھے طریقے سے سمجھائیں گے، حجر کریں، اور اپنا مدعا جو ہے یا تو فباسو حکم من اہلہ،
بڑوں کو بٹھا کر کے معاملات کو حل کیا جائے. اگر معاملہ کچھ زیادہ بڑی نوعیت کا خراب ہو رہا ہے تو آپ ان اداروں کو ان سے آپ ہیلپ لیں گے کہ جن کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے, خود فیصلہ نہیں کر سکتے آپ. صحیح. اچھا چلیں آگے چلتے ہیں ہم. اب جس طریقے سے نفسیاتی دباؤ ڈالا جاتا ہے, ایسے کلمات ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ وہ نفسیاتی ٹارچر کے اندر آ جاتی ہیں, تو اس پر بھی قانونی کارروائی کا اس کو حق دیا جا رہا ہے. کیا جا سکتا ہے, بالکل کیا جا سکتا ہے کہ خاص طور پر شوہر جو ہے, جو دیکھیں شوہر جو ہے وہ فزیکلی اسٹرانگ ہوتا ہے, اس لیے زیادہ تر یہ احکامات عورت کی طرف بھی ہوتے ہیں لیکن مرد کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہو جاتے ہیں. وہ گھر کو سنبھال رہا ہوتا ہے, وہ گھر پر خرچہ دے رہا ہوتا ہے, وہ گھر پر رول کر رہا ہوتا ہے, اس لیے اس کی بات زیادہ اہم ہوتی ہے. اللہ نے قرآن میں واضح ارشاد فرما دیا اور اللہ بیان کرتے ہیں لا تضاروہن لتضیقوا علیہن, آپ عورتوں کو ایسی تکلیفیں نہ دو کہ یہ وہ تنگ ہو جائیں, ان کی زندگی تنگ ہو جائے. یہاں پر جسمانی ضرر کی بات نہیں چل رہی. اچھا سر, یہاں پر بات چل رہی ہے کہ ان کو آپ ایسا ماحول نہ ان کے لیے پیدا کر دیں کہ جینا مشکل ہو جائے ان کے لیے, وہ تنگ ہو جائیں ہر چیز کے اندر. تو یہ چیز بالکل شوہر کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے. اور خاص طور پر یہ تو آیت آئی ہے جو عورت عدت کے اندر آپ کے گھر میں, اس کے اوپر اگر آپ نے ایسا نہیں کرنا تو جو عدت کے بغیر آپ کے گھر کے اندر ہے زوجہ کی حیثیت سے, وہ تو بدرجہ اولا اس حکم کے اندر داخل ہو جاتا ہے. لہٰذا بالکل ٹارچر وغیرہ بھی ہماری جو اللہ کا حکم ہے اس کے اندر داخل نہیں ہوتا. اچھا, دو باتوں کی طرف ہم آخر میں آئیں گے. ایک پروگرام تو ہم بعد میں کریں گے کہ آج کل جو ہمارے یہاں معاملہ ہے طلاق اور طلاق کے بعد عدت کا, طلاق دینے کا طریقہ آج تک ہمیں نظر نہیں آیا سوالات میں. جو بھی فیملی آتی ہیں نا تو وہ مسئلہ جب بتاتی ہیں تو وہ غصے کی حالت میں, نشے کی حالت میں, میں نے ٹیبلٹ کھائی ہوئی تھی, میرے کو یہ ہو رہا تھا, اس طرح میں نے طلاقیں دے دیں. تینوں دے دیتے ہیں. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ پھر وہ لڑکی عدت اپنے ماں باپ کے گھر جا کے گزارتی ہے, یا لڑکی پہلے سے ناراض ہو کے گئی ہوئی ہوتی ہے تو وہ وہیں پر رہ کر عدت گزارتی ہے, لڑکا یہیں سے اس کو طلاق بھیج دیتا ہے. تو اس پر ہم ٹاپک پہ بیان کریں گے, اس پہ بھی پروگرام کرنا ہے کہ جو عدت گزارنے کا معاملہ یہ شوہر کے گھر پر ہوگا یا ماں باپ کے گھر پر ہوگا, اور اس کا خرچہ, اور پھر دوسرے سوالات بھی. اچھا چلیں ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. اب اگر معاشی استحصال پایا جاتا ہے شوہر کی طرف سے تو اس کی بنیاد پر بھی عورت کو قانونی کارروائی کا حق دیا جا رہا ہے. جی بالکل دیا جا سکتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نان نفقے کے جتنے معاملات ہیں, عورت کی ضروریات کو پورا کرنا یہ شوہر پر لازم اور واجب رکھا ہے. اگر شوہر قوام ہے تو یہ چیزیں اسی وجہ سے قوام ہے. وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف, کہ روٹی, کپڑا, مکان, ضروریات جو ہے وہ شوہر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لازم رکھی ہے. اب جو شوہر خرچ کر رہا ہوتا ہے, یاد رکھیے گا, اسی وجہ سے الرجال قوامون علی النساء, اس کو قوام کا جو ایک اسٹیٹس ملتا ہے وہ اسی وجہ سے ملتا ہے. ان تبتغوا باموالکم, کہ ہم یہ طلب ہی جو کرتے ہیں وہ اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ بھئی میں سنبھالوں گا, ضروریات میں پوری کروں گا, یہ ذمہ داری میں اٹھاؤں گا. اسی چیز کا نام مہر ہے, جو شروع کے اندر بھی آپ دیتے ہیں اس چیز کی ضمانت کے لیے کہ بھئی میں ذمہ داری اٹھا رہا ہوں آپ کی. تو کہنے کا مقصد جو چیز واجبی حقوق ہیں, ضروری حقوق ہیں, اس کے اندر کا شوہر کوتاہی کر رہا ہے تو ظاہر ہے اس کی زندگی اجیرن ہو جائے گی. اگر اس کے بچوں کا جو ہے وہ ضروریات پوری نہیں کر پا رہا, اس عورت کی ضروریات پوری نہیں کر پا رہا, اور عذر بھی کوئی نہیں ہے, تو بالکل وہ عورت ہے اختیار رکھتی ہے کہ کوئی ایسا ادارہ ہو کہ جو اس کی سنے بھائی. تو اس کے لیے یہ قرآنیات و قرآن کے طریقے پر چلے, بڑوں کو بٹھائے, فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا, دونوں طرف سے بڑے بیٹھے مسئلے کو سلجھائیں. لیکن اگر یہ بھی چارہ نہیں بنتا پھر وہ ادارے ہیں ان کو بالکل پشت پر ہونا چاہیے, وہ معاملات کو دیکھیں. اچھا, ویسے 3-4 معاملہ سوال میں نے آپ سے کر لیے ہیں اور آپ ہر جگہ خواتین کو اسپیس دیے جا رہے ہیں کہ ان کو ہر جگہ پر حق رہتا ہے. یہ پریشانی کا باعث بن سکتا ہے سر سب کے لیے. ہاں دیکھیں, جو حقوق آپ اگر مرد کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں تو میں وہی بیان کروں گا نا. آپ خواتین کے حوالے سے پوچھیں, میں وہ بھی مردوں کے جو پسا ہوا طبقہ ہے اس معاشرے کے اندر مردوں کا, اس کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے سوال رکھنے ہیں ابھی. چلیں اس سے پہلے پھر میں اس طرف آتا ہوں. اب اس میں ایک شک یہ بھی بتائی گئی ہے کہ اگر دھمکی دی ہے کسی طرح سے یا توہین آمیز کلمات ادا کر دی ہیں, اس کے لیے گالی گلوچ کے کلمات ادا کر دیے گئے, تو اس بنیاد پر بھی اس کو قانونی کارروائی کا حق رہتا ہے. یہ بھی بات درست ہے, قانون بن سکتا ہے یہ؟ دیکھیں, قانونی کارروائی کا مطلب واللہ تعالیٰ علم ہمارے یہاں قانونی ماہرین کس طرح لیتے ہیں. قانونی کارروائی کا یہ مطلب بھی بن سکتا ہے کہ وہ انٹرفیئر کریں اور آ کر کے سمجھائیں اور بولیں بھائی آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, ورنہ آپ کو سزا بھی دی جا سکتی ہے, جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر قانونی کارروائی سے یہ مراد لی جائے کہ کسی سے بدتمیزی ہو گئی اور ڈائریکٹلی اٹھا کر اس کو آپ نے جیل میں ڈال دیا اور 3 سال کے لیے اندر کر دیا, پھر وہ دیکھا جائے گا. اس لیے میں نے کہا کہ کچھ چیزیں قانونی ماہرین سے رائے لیں. ہاں اگر شرعی حوالے سے آپ پوچھتے ہیں کہ شوہر ہے وہ بیوی کو دھمکیاں دے رہا ہے
اور بیوی اذیت محسوس کرتی ہے تو قرآن پاک کی نص موجود ہے. ایک تو اللہ نے بیان کیا فَاعِظُوهُنَّ، جب عورت کو سمجھایا جاتا ہے تو واعظ کے ذریعے، اور واعظ کہتے ہیں نہایت حکیمانہ انداز کے اندر کسی کو بات سمجھانا، اچھے طریقے سے سمجھانا، اس کو واعظ کہا جاتا ہے. تو آپ اچھے مقدمات رکھ کے سمجھائیں گے، دھمکی دے کر کے سمجھائیں گے، قرآن کے حکم میں آپ داخل نہیں ہوتے. اور اللہ تعالیٰ نے جو لفظ ذکر کیے ہیں لا تضاروهن لتضيقوا عليهن، کہ عورت تنگی نہ محسوس کرے کہ ایسی اذیتیں اسے نہیں دینی چاہیے، لہٰذا ہمیں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے. اچھا اس میں ایک شک اس طریقے سے بھی آئی ہے، بس گھور دیا جاتا ہے، اگر مرد اپنی بیوی کو گھورتا ہے، گالیاں دیتا ہے، اس کی عادت پڑ گئی ہے، اس بنیاد پر بھی جو ہے نا وہ حق رکھتی ہے، یہ بھی ایک قانون پاس کیا جا رہا ہے. اب اس کو بتائیے کہ یہ بھی حق ہے صرف گھورنے کے اوپر؟ اچھا شوہر گھورے یہ پاس کیا جا رہا ہے، بیوی گھورے تب؟ ابھی تو سوال ہے شوہر گھورے، لیکن میں اس کی الٹی صورت پر بھی آؤں گا. یہ چیز اگر پاس ہوگی اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہاں شوہر جو ہے نا وہ شیر ہو جائیں گے. لیکن شادی کے کچھ عرصے بعد بیوی کے گھورنے سے ہی گھر چلتا ہے، شوہر کا گھورنا کام نہیں آتا. شادی کے نئے جو دن ہوتے ہیں نا اس کے اندر بیوی زبان سے سمجھاتی ہے، عام طور پہ آداب کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ بتاتی ہے کہ سرتاج یہ اس طریقے سے نہیں ہے یار. لیکن جب آپ کا کچھ عرصہ گزر جائے، کچھ سال گزر جائے، پھر بیوی زبان سے نہیں سمجھاتی ہے، صرف آنکھوں سے سمجھاتی ہے. تو گھورنا جو ہے اس پر نظر ثانی ہونی چاہیے، اس کی مکمل تفصیل ہونی چاہیے. بہرحال گھر چلتا ہے، یہ حقیقت ہے کہ عورت کے آنکھوں سے ہی گھر چلتا ہے الحمدللہ. ماشاء اللہ بہترین تجربہ ہے سر، اپنا تجربہ ہے. اب باہر کے ممالک میں بھی جو ہے نا وہ اس طریقے کے قانون تھے، اور ہم سنتے تھے جو وہاں سے آتے تھے لوگ کہ جناب وہ ایک حد میں رہتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ، ان کے ساتھ کوئی برا سلوک، حتیٰ کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتے، ورنہ یہ حق رہتا ہے اولاد کو بھی کہ وہ کال کر کے پولیس کو بلوا کر وہ ان کو قانون کے شکنجے میں لا سکتے ہیں. تو میرے کو وہ ایک بات یاد آتی ہے کہ آنٹی پولیس بلا لے گی، اس طریقے سے کوئی کارروائی کام خراب نہ ہو جائے. اچھا آخری بات کی طرف آتے ہیں، پھر کچھ اور بھی سوالات اسی پروگرام میں کریں گے. اگر جس طریقے سے ہوتا ہی ہے نارمل، اس طریقے سے طلاق کی دھمکی دے دی، بھائی اگر ایسا نہیں کرے گی تو تجھے طلاق دے دوں گا، ایسا نہیں کرے گی میری بات نہیں مانے گی، یا میرا کوئی عیب ہے تو چھپا کے نہیں رکھے گی، حفاظت نہیں کرے گی، طلاق دے دوں گا. اسی طریقے سے اگر شوہر نے کوئی کام نکلوانا ہوتا ہے اپنی بیوی سے تو دوسری شادی کی دھمکی دے دیتا ہے، دوسری لے آؤں گا. اچھا اس پہ ٹک ٹاک بھی بہت ساری بنی ہوئی ہے، تو وہ خواتین پہ کام کرنے میں بالکل درست ہو جاتی ہیں، تیز کام کرتی ہیں، گھر کے سارے کام ہو جاتی ہیں. تو اس طریقے سے دھمکی دینا کہ طلاق دے دوں گا یا دوسری لے آؤں گا، یہ دھمکی دے دینا، یہ بات درست ہے؟ دیکھیں دھمکی کے بہت سے معنی لیے جا سکتے ہیں. ایک تو دھمکی ہے آپ اذیت دے رہے ہیں تو بالکل بری بات ہے. صحیح. دیکھیں میاں بیوی کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں بہت سی باتیں، بہت سے جملے، بہت سی ضروریات کی بنیاد پر انسان کہتا ہے. تو یہ جو آخری دو شکے آپ بیان کر رہے ہیں اس پہ نظر ثانی ضرور کرنی چاہیے. میرا خیال ہے مرد کے پاس ہتھیار ہی ایک بچتا ہے کہ وہ ادباً عرض کر دیتا ہے کہ میں دوسری جو ہے نا اگر آپ کی اجازت ہو تو. اور بیویوں کے پاس بھی کچھ چند جملے ایسے ہوتے ہیں کہ میں جا رہی ہوں ماں کے گھر، میں چھوڑ کے جا رہی ہوں، کر لینا سارے کام اپنے. تو یہ جو جملے ہیں میرا خیال ہے اس پر نظر ثانی ہونی چاہیے. پاکستان کا ماحول ایسا ہے کہ یہاں پر کچھ بھی تعلیم نہیں، علم نہیں ہے لوگوں کو. بالکل ایسے ہی. تو ان کو پہلے بنیادی چیزوں کے اوپر آپ ان کو سمجھائیں اور طریقہ بتائیں، تعلیم دیں. اور جو خاص طور پر بڑے بڑے معاملات ہیں ان کے اوپر پہلے قانون سازی ہونی چاہیے. یہ جو جملے ہیں اس طرح کے جملوں کے اوپر فی الحال قانون سے میرا ایک رائے ہے نہیں ہونی چاہیے، کہ اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے بہت زیادہ. کہ اتنا اختیار دینا چاہیے کہ شوہر جو ہے بیوی کو بول تو سکے کہ میں دوسری کر لوں گا یا کر سکتا ہوں، ورنہ بہت مسئلے ہو جائیں گے گھروں کے اندر. اچھا سر مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ہے ایک قانون بننے جا رہا ہے، بنتا ہے نہیں بنتا وہ ایک الگ بات ہے. یہ ہوتی ہے مستقبل کی باتیں کہ دھمکی دے دی طلاق کی، یا دوسری کر لوں گا، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، یہ باتیں تو اس طریقے سے ہو گئیں. اگر کسی شخص نے خفیہ طور پر دوسری کی بھی ہو تو اس پر بھی ایک قانون جاری ہوگا کہ بدرجہ اولا جاری ہونا چاہیے نا. جب ایک شوہر دھمکی دے رہا ہے میں دوسری کر لوں گا اور وہ اذیت میں آ رہی ہے تو 3 سال یہ جیل میں ہو سکتا ہے. تو اگر کسی نے بغیر بتائے کر لی، اس پر وہ اذیت میں آ گئی، پھر تو میں خیال 15 سال ہونی چاہیے کہ ساری جوانی جیل میں ہو. بہرحال یہ کچھ شکایتیں میں ادباً عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں قرآن پاک کا ایک مزاج ہے کہ وہ تدریجاً احکامات کو لے کے جاتا ہے. صحیح. تدریج کہتے ہیں یا نرمی سے سختی کی طرف جانا یا سختی سے نرمی کی طرف آنا، یہ سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. صحیح. بہت سے احکامات ایسے ہیں جس میں پہلے سخت حکم دیا گیا پھر نرم لایا گیا. کچھ احکامات میں پہلے نرمی پھر سختی کی طرف جایا گیا. کچھ چیزیں عادت جس میں محکم ہو جاتی ہے لوگوں کی، بہت عادت خراب ہوتی ہے، وہاں پر نرمی سے سختی کی طرف آپ کو جایا جاتا ہے. قرآنی حکمت ہے. جیسے شراب کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ پہلے ایک حکم آیا، دوسرا حکم آیا، پھر آہستہ آہستہ بالکل ممانعت کی طرف گئے. اور حیرانی والی بات یہ ہے کہ مکہ کے 13 سال شراب حرام نہیں ہوئی، مدینہ کے اوائل سالوں میں شراب حرام نہیں ہوئی، بہت آخر میں جا کر ہوئی. اس سے پہلے احکامات الگ آئے.
تاکہ لوگ تدریجاً اس کو معاشرے کے اندر تبدیلی آئے اور وہ اس چیز کو بالکل ممانعت کی طرف لوگ جائیں. اسی طریقے کار سے دیگر بھی احکامات ہیں کہ جس کے اندر نرمی سے سود ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، یہ ڈبل ٹرپل کر کر کے نہ کھاؤ. پہلے زیادہ سود لینے کی ممانعت آئی، اس کے بعد پھر سلولی بالکل ہی منع کر دیا گیا. پھر ظلم سمجھایا گیا، کس طرح آپ دوسروں کے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں ان معاملات کے اندر. پھر سود بالکل حرام کر دیا گیا. تو پاکستان جیسا جو ملک ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ جس تدریج کے ساتھ لے کے جاتے ہیں، اس تدریج سے ایسے قوانین بنانے چاہیے کہ شروع کے اندر آپ جیسے جسمانی تشدد ہے بالکل اس پر سختی کے ساتھ عمل کروائیں، تاکہ ایک شوہر ہے وہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے یا وہ جسمانی تکلیف دیتے ہوئے 10 دفعہ سوچے کہ نہیں میں نے ایسا نہیں کرنا. سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں خواتین عام طور پہ پولیس میں جا کر کے رپورٹ نہیں کروا رہی ہوتی ہیں کہ میرے شوہر نے مجھے مارا ہے. ان کو اس چیز کے بھی بڑے خوف ہوتا ہے، معاشرے کا خوف ہوتا ہے، سسرال کا خوف ہوتا ہے. لہٰذا یہ چیز کیسے کنفرم کی جائے گی کہ بھائی عورت وہ کس طرح بآسانی طریقے سے اپنی شکایت جو ہے وہ پہنچا بھی تو سکے. جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہمارے یہاں بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، پیچھے بھائی نہیں ہے، ماں باپ نہیں ہے، وہ عورت بالکل اکیلی ہے، وہ کیسے جائے اس شوہر کے خلاف. اس چیز کے لیے آپ پہلے کام کریں کہ عورت کو بالکل سہولت ہو کہ اس کو شوہر کو معلوم ہونا چاہیے میں ظلم کروں گا تو بھائی اس کے پیچھے ہے، ادارہ اس کے پیچھے کھڑا ہو جائے. ایک چیز رکتی ہے، تشدد رکتا ہے، پھر آستہ دوسرے سٹیپ کے اوپر آپ آئیں، پھر تیسرے سٹیپ پر آئیں. اب پاکستان کا ماحول ایسا ہے کہ جہاں پر کبھی کچھ معاشرے ایسے ہیں جہاں عورت کو جوتی کا نوک سب کیا بولتے ہیں بالکل ہی نوک کے برابر سمجھا جائے، اور جہاں پر کسی کی ہڈیاں توڑ دی جائیں. اور وہاں پر میں یہ قانون اگر ہم بنا لیں کہ بھئی وہاں تو نے صرف گھور کے دیکھ لیا تو 3 سال کے لیے جیل جا سکتا ہے، میرا خیال ہے یہ مذاق بن جائے گا. ایسے قوانین مذاق بن جاتے ہیں، حکمت عملی کے ساتھ چلے. بہرحال پھر بھی اس قانون کی وضاحت قانونی ماہرین ہی کر سکتے ہیں، ہم ایک رائے دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں. اچھا چلیے میں مختصراً آپ سے ذکر کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں. ابھی یہ سوال میں نے کیے تھے آپ کو اس جہت سے کہ مرد یہ سارے کام کرتا ہے اور عورت کو یہ چیز بھگتنی پڑتی ہے، تو عورت کو حق دیا جاتا ہے قانونی کارروائی کا. اب اگر یہی سارے کام ایک ایک کر کے میں آپ سے ذکر کروں کہ عورت کی جانب سے ہوتے ہیں، تشدد ہوتا ہے، نفسیاتی دباؤ ڈالی جاتی ہے، یا اسی طریقے سے برے کلمات شوہر کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، گالیاں بھی دیتی ہیں کچھ خواتین اس طریقے سے، یا بار بار طلاق دے دے بھائی طلاق دے دے بار بار اس طریقے سے کہہ رہی ہوتی ہیں، تو یا شوہر کو ڈپریشن کا شکار کر دیتی ہیں، تیرا چکر کہیں اور چل رہا ہوگا، تیرا چکر کہیں اور چل رہا ہوگا. اس طریقے سے اگر خاتون یہ کام کرتی ہے تو کیا مرد کو بھی یہ حق کے رائے دہی ہے کہ وہ جا کر کوئی قانونی کارروائی کر سکے؟ نہیں، مرد ڈائریکٹ قانونی کارروائی نہیں کر سکتا. مرد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ترتیب ذکر کی ہے، فَاعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ. اور اس ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھے گا. سب سے پہلے وہ بڑے طریقے سے اس کو سمجھائے گا، حکمت برے انداز سے اس کو سمجھائے گا، اس لیے کہ شوہر کی جو زبان ہے بہت ویلیو رکھتی ہے عورت کے لیے. اور اس کو اگر انسان نے اپنی زبان کی ویلیو خود کھو دی ہے وہ الگ بات، ورنہ بیوی کے لیے اس کی شوہر کی زبان بہت اہمیت رکھتی ہے. اور اس کے علاوہ ایک شوہر ہے اور اس کا نفسیاتی طور پر اگر اپنی زوجہ کو سمجھانا یہ اس سے بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے. ڈائریکٹ قانونی کارروائی فَاضْرِبُوهُنَّ تیسرے درجے کے اوپر ہی رکھے تو زیادہ بہتر ہے. اور دوسری بات میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ یہ بہت سے وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یا بیوی کی طرف سے کچھ زیادتی ہو رہی ہے یا شوہر کی طرف سے. اور میرے خیال ہے ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ تم پر اللہ نے کون سے حقوق لازم رکھے ہیں نان نفقے کے زمرے کے اندر، اور اخلاقی حقوق. عورت کو بھی تعلیم دینے کی ضرورت ہے کہ تم پر اللہ تعالیٰ نے اخلاقی وجوب کون سے رکھے ہیں. جب تک علم نہیں ہوگا، دیکھیں علم ایسی چیز ہے جو راہ دکھائے گا، عمل پہ مجبور بھی کرتا ہے. میرے سامنے 2 پیالے پڑے ہیں چائے کے، گرمی کے ٹھنڈ کے موسم میں، مجھے نہیں معلوم ایک کے اندر اگر زہر ہے تو سر میں تو پھر پی جاؤں گا. غلطی سے بھی پی سکتا ہوں، جان کے بھی پی سکتا ہوں. لیکن جیسے ہی مجھے علم آ جائے، آپ نے بتا دیا کہ سر یہ جو پیالہ ہے نا اس کے اندر زہر ہے، جیسے ہی علم آئے گا تو وہ مجھے عمل پہ مجبور بھی کرے گا کہ میں وہ نہیں پیوں گا. یار میرے کو تکلیف ہو جائے گی، میں پیوں گا تو میری جان جا سکتی. علم ہمیشہ فائدہ دیتا ہے، اس لیے علم کو نور کہا جاتا ہے. تو ہمارے یہاں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. بالکل لوگوں کو نہیں معلوم. حد یہ ہو گئی ہے کہ سر طلاق کیسے دینی ہے ہمارے یہاں کس کو پتہ ہے. 15 سال ہو گئے دارالفتہ میں طلاق پر فتویٰ دیتے ہوئے، آج تک ایک کیس میرے پاس ایسا نہیں آیا کہ کسی بندے نے کہا ہو کہ میں اللہ کے حکم کے مطابق طلاق دینے جا رہا ہوں. بالکل میں دنوں کا انتظار کروں گا، میں پیریڈز کے اندر طلاق نہیں دوں گا، میں ایسے طہر میں طلاق کی طرف اقدام کروں گا کہ جو بالکل جماع سے پاک ہوگا. پھر اللہ نے بیان کیا کہ سرحوہن سراحا جمیلا، ایک جمیل طریقے سے رشتہ ختم کیا جائے گا. میں متعوہن تحفے تحائف بھی دوں گا ایک بڑے اچھے انداز میں، گواہ بھی مقرر کروں گا. جس عزت اور احترام سے اس کو گھر پہ لے کے آیا تھا اسی عزت اور احترام سے اس کو گھر سے باہر نکالوں گا. بالکل ٹھیک ہے. اس طرح طلاق دیتے ہوئے ایک کیس آج تک نہیں آیا اور آنکھیں ترس گئی ہیں، کان ترس گئے.
تو جس معاشرے میں کسی کو یہ نہیں پتا کہ میں نے بیوی کو طلاق کیسے دینی ہے، تو اس معاشرے میں زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو تعلیم دی جائے، ان کو سکھایا جائے، اور یہ جو قوانین ہے یہ آہستہ آہستہ بتدریج اس کے اندر تبدیلیاں اور سختیاں لانی چاہیے. یکدم کریں گے اس کا فائدہ اتنا زیادہ نہیں ہوگا. سر نارملی ہمارے یہاں ذہن یہ بنا ہوا ہے، ہمارے کچھ جو شوہر ہوتے ہیں ان کا ذہن یہ بنا ہوتا ہے کہ جناب غصے کے وقت ایک ہی ہتھیار ہے میرے پاس، طلاق کی دھمکی، اور پھر ذہن یہ بن گیا کہ جناب 3 طلاقیں دیں گے تو طلاق کنفرم ہوگی، ورنہ ایک طلاق کنسیڈر ہوتی نہیں ہے. اس طریقے سے جب معاشرے کا ذہن بنتا چلا جا رہا ہے اس کی وجہ سے ہمیں یہ خرابیاں سامنے آ رہی ہیں. اس لیے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم طلاق کے اوپر بھی قانون سازی کریں. سب سے پہلے ایجوکیٹ کریں، ہم لوگوں کو سمجھائیں، پروگرامز ایسے کریں. بچپن کے اندر ہم نے بہت سے پروگرامز ایسے دیکھے ہیں، اس وقت پی ٹی وی چینل کے اوپر آیا کرتے تھے کہ بھائی وہ گھریلو معاملات بھی بہت سے ڈسکس کیا کرتے. آج بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. ان کو سکھائیں طلاق دینے کا اللہ نے حکم کیسے دیا ہے، کیا ترتیب رکھی ہے، کس انداز میں آپ نے جانا ہے. اچھی طرح پہلے سمجھائیں، پھر قانون سازی کی جائے. جو غلط طریقے سے طلاق دے گا اس کے بارے میں یہ سزا، جو غلط طریقے سے جو بدعت طلاق دے گا اس کے بعد جو ایک سے زیادہ طلاق دینے کے اوپر آئے گا اس کے لیے یہ سزا ہے. سر یہ ضروری قوانین فی الحال ہیں کہ ہمارے یہاں جس قدر گھر خراب ہو رہے ہیں، طلاق کا پتہ نہیں ہوتا، پھر اوپر سے ہمارے یہاں حلال سینٹروں کا جو چکر چل چکا ہے، یعنی کہ بہت ہی مسائل ہیں. تو جو بالکل ضروری معاملات ہیں اس پہ لوگوں کو پہلے علم دیا جائے. ہمیشہ یاد رکھیے گا، علم دینے کے بعد پھر سختی ہوتی، علم سے پہلے سختی نہیں ہوتی. پہلے ایجوکیٹ کریں، لوگ بیچاروں ان کو علم نہیں ہے. صحیح. اچھا آخر میں ایک آیت کی وضاحت آپ سے لینی ہے اسی حوالے سے کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. نیک خواتین کی اللہ رب العزت نے صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنے شوہروں کے پیٹھ پیچھے اس چیز کی حفاظت کرتی ہیں جو وہ غیب کے اندر ہوتی ہیں. تو یہ کیا چیز اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے؟ کیا صفت ایسی عورت میں ہونی چاہیے کہ شوہر اگر گھر سے چلا گیا یا بیوی سے دور گئے وہ اس کی حفاظت کرے؟ کیا چیز کے اندر؟ 3 چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کہ ایک اچھی بیوی جو ہوتی ہے اس کے اندر یہ اوصاف ہونے چاہیے. القانتات، قانت کہتے ہیں ادب ہونا چاہیے، احترام ہونا چاہیے. یہ لازم ہے. اس کی وجہ سے سیدھی سی ہے کہ جب آپ کسی بھی جگہ پر رہتے ہیں وہاں کا جو سربراہ ہے اگر آپ اس کی عزت ہی نہیں کریں گے تو وہ کبھی بھی ادارہ نہیں چل سکتا. آپ اس اسکول میں پڑھتے ہیں، اس کا بڑا جو پرنسپل ہے آپ کی ٹکا اس کی عزت نہیں ہے، احترام آپ اس کا نہیں کرتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر وہ ادارہ چل نہیں سکتا. ٹھیک اسی طریقے کار سے گھر کا سربراہ مرد ہوتا ہے تو اللہ نے کہا کہ عورت کو قانت ہونا چاہیے. ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا بڑی بوڑھی خواتین جو ہوا کرتی تھی وہ اکثر شوہر کا نام لیتے شرماتی تھی. یہ ایک عزت اور احترام کا اطلاق تھا اور کچھ نہیں. اللہ نے لازم نہیں رکھا لیکن وہ ایک اطلاق کی صورت میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں. دوسرا اللہ نے بیان کیا صالحات. صالحات کہتے ہیں کریکٹر اچھا ہونا چاہیے عورت کا، اس کے عمل سے ایسی چیز نہ ہو کہ شوہر جو ہے وہ اس کے کریکٹر کو مشکوک سمجھنے لگ جائے، اپنا کریکٹر صاف رکھ کے صالح رکھے. تیسرا اللہ نے بیان کیا حافظات ہونا چاہیے، حفاظت کرنے والی ہونی چاہیے ہر اس چیز کی. اپنے اطلاق کے اوپر ہے، اگر شوہر اس کے پاس کوئی امانت دے تو اس کی بالکل خیانت اس کے اندر نہ کرے. اسی طرح عورت کے مرد کے جو راز ہوتے ہیں یا وہ باتیں جو پرسنل ہوتی ہیں اس کو ڈنڈورا نہ پیٹے سب کے سامنے جا کے، اس کی عزت کی بھی حفاظت کرے، اس کے مال کی بھی وہ حفاظت کرے. یہ دونوں چیزیں اس میں داخل ہو جاتی ہیں. یہ 3 اوصاف اللہ نے ذکر کیے ہیں ایک اچھی بیوی کے ہونے چاہیے، قانتات، صالحات اور حافظات. صحیح، یہ 3 اوصاف ہیں. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. آخر میں وضاحت آپ سے لینی ہے اس حوالے سے. جب حقوق بیان کیے جاتے ہیں نا تو ایسا بیان کیا جاتا ہے کہ بس بیوی تو شوہر کے اتنا تابع ہو کر رہے کہ اینڈ کر دے. حتیٰ کہ وہ روایت سنائی جاتی ہے کہ جناب اگر میں اجازت دیتا تو بیوی کو کہتا کہ شوہروں کو سجدہ کرو. یہ اس کی تفصیل بہت زیادہ ہو جائے گی لیکن مختصر میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک روایت یوں بھی بیان کی جاتی ہے، تقریباً ہر مبلغ نے اس کو اپنے بیان میں بیان کی ہے کہ بیوی کا حق اتنا ہے کہ اگر بیوی کے جسم میں کیڑے پڑ جائیں، شوہر کے جسم میں کیڑے پڑ جائیں اور پیپ نکل رہی ہو دانوں سے، بیوی اگر اس کو چاٹ لے تب بھی شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے. یہ ایسے کلمات، ایسی باتیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں، اس کے حوالے سے ذرا بتائیے. دیکھیں یہ جو روایت ہے آپ نے کہا پیپ ہے، چاٹ لے، یہ تو صحیح نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ثابت بات نہیں ہے. بہت سی یہ روایتوں کی سند کچھ مضبوط ہے لیکن محققین علماء نے واضح کیا ہوا ہے اس کا متن بالکل ٹھیک نہیں ہے. اللہ کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشبیہ کے اندر جسے کہتے ہیں نا کہ ایک حرام کی تشبیہ نہیں دے سکتے، ایک حکام حرام اس کی تشبیہ دینا یہ چیز کلام نبوت میں سے ہی نہیں ہے. تو اس کا یہ روایت ٹھیک نہیں ہے، یہ بیان نہیں کرنی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ خواتین کے حقوق اللہ نے بیان کیے، مردوں کے حقوق اللہ نے بیان کیے ہیں. یہ سب اس وقت ہوگا کہ اگر شوہر اس طرح کا ہو جس طرح قرآن نے شوہر بننے کا حکم دیا ہے. اگر شوہر اپنے تمام اوصاف اس کے اوپر رکھ لے
ایسے شوہر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اجازت ہوتی تو بیوی سجدہ بھی کر دے. وہ شوہر کیسا ہونا چاہیے آپ وہ قرآن پاک پڑھ لیں. شوہر ہے کہ وہ نان نفقے کا خیال کرے, شوہر ہے لا تداروہن لتو, اس کا دل نہ دکھائے, بیوی کی رضامندی کا اس کو خیال ہونا چاہیے. سر صرف اس ایک حکم کے اوپر کوئی عمل کر کے دکھا دے مجھے. آج آپ کے معاشرے کو نظر آتا ہے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کس طرح عمل کروایا کرتے تھے کہ اگر آپ رات کو 9 بجے فارغ ہو گئے ہیں, اگر جائیں آپ لیٹ نہ بیٹھ, دوستوں میں بیٹھ جاتے تھے کچھ لوگ, وہ لمبی لمبی محفلیں لگانا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا گھر جائیں, کوئی عورت انتظار کر رہی ہوتی ہے, وہ کھانا نہیں کھاتی, وہ رات کو سوتی نہیں ہے, صحیح, اس کا دل بھی دکھ رہا ہوتا ہے, اذیت کے اندر بے چین ہوتا ہے کہ یار کچھ حادثہ نہ ہو جائے یار. جب گھر پہ آتا ہے ماں کو بھی سکون ہوتا ہے, بیوی کو بھی سکون ہو جاتا ہے. تو بیوی کو بلا وجہ اذیت کے اندر آپ نہیں ڈال سکتے. ہم صبح سے لے کے شام بیوی کو اذیت کے اندر ڈال رہے ہیں. بیوی نے کپڑے ٹھیک پریس نہیں کیے, بیوی کو اذیت دے دی, باتیں سنا دی, کھانے کے اوپر باتیں سنا دی, 10 چیزوں کے اندر. سرا پہلے قرآن کے حکم پر شوہر بن کر بتا دے. اللہ نے بیان کیا کہ اس سے مشاورت امیروا بینکم بالمعروف, اس سے مشاورت بھی کیا کرو. تو ہم اس کو قابل ہی نہیں سمجھتے کہ یار یہ میرے معاملات کے اندر مشورہ دے گی عورت, بلکہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے مشورہ کرو عورت سے, کرو اس کا الٹ. ہاں بالکل یہی. تو پہلے اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر لاج رکھی. آج آپ کو ایک جو آیت ہے اس کا راز بھی کھلے گا. اللہ نے جب فرمایا لا تداروہن لتضیقوا علیہن, کہ بیوی کے ساتھ ایسا رویہ نہ ہو کہ وہ تنگی محسوس کر رہا ہے, اس کا دل تنگ پڑ گیا ہے. اب آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دفعہ معاملہ اپنی ازواج کے ساتھ ایسا ہوا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو محسوس ہوا کہ اس زوجہ کا دل تنگ پڑ رہا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حلال چیز کو فرما دیا کہ اب ہم آئندہ استعمال ہی نہیں کریں, حرام کر دینا جسے کہتے ہیں. اللہ نے آیت نازل کی, یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک, جس چیز کو اللہ نے حلال کیا اے نبی آپ اپنے اوپر حرام نہ کیا کریں. وجہ کیا تھی؟ تبتغی مرضات ازواجک, بیوی کا دل خوش رہے, اس وجہ سے آپ یہ کر بیٹھے, بیوی کا دل نہ دکھے. سر علت دیکھیں آپ, اللہ کے نبی علیہ السلام کس قدر لاج رکھ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پہلے اس معیار کے اوپر آئیں. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر وہ آنکھیں دکھا کر اذیت دینا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ تھی, بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے, کہیں سے کچھ آیا, جس طرح آتا ہے نا کھانا وانا کہیں سے آیا, تو آپ کی جو زوجہ ساتھی وہ کہیں ہاتھ لگا گر گیا, برتن ٹوٹ گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ بھی نہ ڈانٹا نہ کچھ کیا, بلکہ خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سامان کو سمیٹا, اندر سے دوسرا برتن لا کر کے ان کے وہاں بھجوا دیا. تو آپ پہلے اپنے آپ کو اس مقام پر کھڑا کریں, پھر ایسی حدیثیں بیان کر دیجیے گا کہ عورت کو حکم ہوتا تو شوہر کو سجدہ کر دے. پہلے اس مقام پہ شوہر کھڑا ہو جائے. اگر اس مقام پہ نہیں کھڑا ہوتا تو پھر ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے, ہمیں احتیاط چاہیے. تو قرآن یا اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات اطلاق کامل کا تقاضا کرتی ہیں. ہم جیسے لوگ صبح شام اذیتوں کے اندر گھر والوں کو دیں, ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ان سے بات کرنے کے لیے, ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ان کا خیال کرنے کے لیے, اور میں یہ حدیثیں سناؤں کہ بار حکم ہوتا تو مجھے سجدہ کرے, تو یہ بالکل اطلاق ناقص نہیں چلتا, اطلاق کامل چلتا ہے قرآن و سنت کی اصطلاح میں. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. یہ کچھ سوالات تھے ہم نے آپ کے سامنے رکھیے, اچھا سیکھنے کو ملا.